اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 178 تا 182 میں قصاص کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور یہ تنبیہ کہ قصاص معاشرے کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ مال کے بارے میں وصیت کے احکام ہیں۔ اے اہل ایمان، ناحق قتل کیے گئے مقتولین کے بارے میں تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا۔ قاتل غلام ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اور اگر عورت نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ پھر اگر مقتول کے بھائی قاتل کے ساتھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہوں تو نیک طریقے سے اس کام کو سر انجام دو اور خوش دلی کے ساتھ دیت کی ادائیگی کرو۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہے۔ پس جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص ہی میں زندگی اور بقا ہے، تاکہ تم ناحق خون ریزی سے بچو اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ یہ قتل عمد کے احکام ہیں، جبکہ قتل خطا کے احکام سورہ نساء آیات نمبر 92 میں بیان کیے گئے ہیں۔ تم پر یہ بھی فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ پہنچے اور اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہو تو اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ وصیت کرے۔ یہ متقی لوگوں پر لازم ہے۔ یہ میراث کے ابتدائی احکام تھے۔ میراث کے متعلق تفصیلی احکام نازل ہو جانے کے بعد اب میراث کی تقسیم ان تفصیلی احکام کے مطابق ہی ہوگی۔ پھر جس شخص نے اس وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دیا تو اس کا گناہ اس کے بدلنے والے پر ہی ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر اگر کسی شخص کو وصیت کرنے والے کی طرف سے دانستہ یا نادانستہ کسی وارث کی حق تلفی کا علم ہوا ہو، اور اگر وہ وارثوں کی باہمی رضامندی سے وصیت کو بدل کر ورثاء کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ نہایت بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔